نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درسقرآن.com کے تحت اس اہم ترین پروگرام میں اس وقت شرکت یوں ہو رہی ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ یہاں آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آج بھی آپ کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ شروع میں ہی ایک اہم اعلان درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے سماعت فرما لیں کہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کے لائیو سوالات انشاءاللہ العزیز لیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ تاہم انتظامیہ کی طرف سے یہ ایک اہم بات ہے اور نہایت ہی ضروری بات ہے اور اس کا بہت ہی اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں سے بھی سوال بھیجتے ہیں اس ملک کا نام اور شہر کا نام کمنٹس بار کے اندر ضرور لکھیں۔ اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام ضرور تحریر فرمائیں۔ سعودی عرب سے ایک بہن نے یہ سوال پوچھا ہے، میں ایک پاکستانی خاتون اور سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں، مجھے لائف انشورنس اور میڈیکل کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ انشورنس کسی بھی قسم کا ہو، بیمہ کسی بھی قسم کا ہو، شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ میڈیکل انشورنس بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر زندگی کا بیمہ جسے لائف انشورنس کہا جاتا ہے وہ کوئی کرائے تو وہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ بعض ممالک میں جبری طور پر حکومتی سطح پر یہ قانون بنا دیا گیا ہے، لہٰذا جہاں کہیں پر ملکی سطح پر اس طرح کا غیر اختیاری اور جبری قانون اور ضابطہ ہو تو اس میں مجبوری کی وجہ سے آپ انشورنس کرا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں صرف آپ اتنی رقم وصول کر سکتے ہیں جو رقم آپ نے جمع کرائی تھی۔ جتنی رقم آپ نے جمع کرائی ہے اس سے زیادہ رقم وصول کرنا شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سوال میں ایک بات ضرور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات کوئی ملازم کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کمپنی کی مینجمنٹ اور اس کمپنی کی انتظامیہ اپنے ملازمین کی انشورنس کرا لیا کرتے ہیں، خصوصاً ہیلتھ انشورنس کرا لیا کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں، بظاہر سوال اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے متعلق پوچھنا چاہیں کہ آپ کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور اس کمپنی کی مینجمنٹ نے اور انتظامیہ نے آپ کے لیے ہیلتھ انشورنس کا انتظام کر رکھا ہے اور کمپنی کے تمام ملازمین کے لیے اس کا انتظام کر رکھا ہے، تو بعض صورتوں میں چند شرائط فقہیہ کے ساتھ اس کی گنجائش ہے۔ اگر اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی ہو تو بوقت ضرورت سوال کر کے آپ تفصیل معلوم کر سکتی ہیں۔ لاہور سے حسان عارف صاحب نے پوچھا ہے، قومی بچت اسکیم بینک کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہاں ماہانہ پروفٹ لینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز، اور میزان بینک سمیت دیگر اسلامی بینکوں میں پیسے جمع کروا کے پروفٹ لینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قومی بچت اسکیم کے نام سے اگرچہ ظاہری طور پر تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ نفع نقصان یعنی ایکول پروفٹ ایکول لاس کی بنیاد پر وہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو ٹرمز آف کنڈیشن ہے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے تمام اہل فتویٰ کے کنسنسس سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ شرعاً جائز نہیں۔ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ وہ اسکیم شرعاً ناجائز ہے، لہذا اس میں پیسے جمع کر کے پروفٹ حاصل کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ جہاں تک میزان بینک کا معاملہ ہے تو میزان بینک ہو یا اس کے علاوہ ایسا غیر سودی بینک جس کا مستند اہل فتویٰ کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ باقاعدہ سطح پر موجود ہو، ایسے تمام کے تمام غیر سودی بینکوں کے اندر پیسہ جمع کرا کر پروفٹ لینے کی شرعاً اجازت ہے اور اس کا فتویٰ بھی اہل فتویٰ علماء کرام نے دے رکھا ہے۔ کراچی سے طلحہ صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بیوی کو ایک بار طلاق دینے سے بیوی پر عدت ہوتی ہے یا نہیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ حرام تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر ایک مرتبہ طلاق دی ہے تو
اس میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت آپ کو کرنی ہوگی کہ وہ طلاق کا لفظ کون سا استعمال کیا ہے. اگر صریح طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، صریح کا مطلب یہ کہ اس نے باقاعدہ لفظ طلاق استعمال کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لفظ طلاق اگر ایک مرتبہ استعمال کیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی. اور ایک طلاق رجعی واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طلاق رجعی واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو 3 مینسز کے دوران، 3 مینسز کے دوران میں اگر عورت سے وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہ دونوں حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر 2 طلاقیں دی ہوں اور لفظ طلاق بولا ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ 2 طلاقیں دینے کے بعد یہ 2 طلاقیں رجعی کاؤنٹ ہوں گی، اور رجوع کرنا چاہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر شوہر رجوع نہیں کرتا اور 3 مینسز گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب اگر دوبارہ میاں بیوی کی طرح اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا، بغیر حلالہ کے نیا نکاح کرنا ضروری ہوگا. لیکن نیا نکاح کر کے دوبارہ حسب سابق میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. تاہم ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک طلاق دی ہوگی تو آئندہ کے لیے اب صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اگر 2 طلاقیں دے رکھی ہیں تو آئندہ کے لیے 1 طلاق کا اختیار ہوگا. اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر نکاح ختم ہو گیا ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. منصور علی صاحب نے مری کالج روڈ سیالکوٹ سے یہ سوال پوچھا ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں ڈیلی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن 3 دن پہلے سارا دن میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو اس رات میرے ابو نے مجھے خواب کے اندر ملاقات کی اور مجھے ڈانٹا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. دیکھیں، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. ایک شریعت میں اصطلاح ہوتی ہے استدراج، یا آپ سادہ لفظوں میں اگر پوچھنا چاہیں تو مہلت. بعض اوقات اللہ رب العزت مہلت دیتے رہتے ہیں، اور مہلت کی رسی کو خدا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور بندے کو مہلت پہ مہلت ملتی رہتی ہے، اور تنبہ نہیں ہوتا، تیقظ نہیں ہوتا، اس کو متوجہ نہیں کیا جاتا. تو یہ وہ لمحہ اور مرحلہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی ایک طرح سے بدبختی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے ایک دن نمازیں نہیں پڑھی ہیں، والد صاحب آپ کو خواب کے اندر آ گئے اور انہوں نے آپ کو متنبہ کیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو فوری طور پر متوجہ کر لیا کہ آؤ اور میرے دربار کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤ، اور میرے دربار کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز جھکا دو. اس سے بڑا فضل و انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، آئندہ نمازوں کے ترک کرنے کا جو گناہ کبیرہ ہے اس سے احتراز کریں اور سچے دل سے توبہ کریں. مانسیرا کے پی کے سے عبدالحق صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی عورت کی پریگننسی ٹھہر جائے مگر شدید بیماری، مہروں کی تکلیف، کمر میں گیپ، اس قسم کی وجوہات پر وہ پریگننسی گرانا چاہے تو حمل ٹھہرنے کے کتنے دن یا ماہ تک گرا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس سلسلے میں یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ پریگننسی کی وجہ سے اگر کوئی ماہر طبیب اور ڈاکٹر یہ بتائے کہ اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہے، یا شدید کمزوری کا اندیشہ ہے، یا ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو، یا ناقابل تحمل بار کا اندیشہ ہو، بیماری، شدید کمزوری، یا اللہ بچائے اگلی ولادت میں ڈاکٹر حضرات یہ بتا دیں کہ جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ پریگننسی کا موقع آئے اس سے پہلے ہی پریگننسی کو منع کرنے کی جو عارضی تدابیر ہے ان کو اختیار کر لینا چاہیے، جس میں انجیکشن بھی ہوتا ہے، جس میں ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر پریگننسی ہو گئی تو اب دیکھنے کی بات یہ کہ اگر تو ڈاکٹر نے یہی باتیں بتا رکھی ہیں کہ اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہے، یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہے، یا ناقابل تحمل بار اور شدید کمزوری کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بچے کو 120 دن گزر چکے ہیں، پریگننسی کو 120 دن گزر چکے یا نہیں. اگر تو 120 دن یعنی 4 مہینے گزر چکے ہیں تو 120 دن یا اس سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے تو اب کسی صورت میں بھی ابارشن کروانا یا بچے کو ضائع کروانا یا پریگننسی کو ضائع کروانا شرعاً ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی چلتے پھرتے انسان کو قتل کر دیا، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے اگر تو 120 دن گزر چکے ہیں.
اور واضح طور پر سمجھ لیجئے، واضح طور پر سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اب چاہے 120 دن بھی گزر جائیں تو اب بچے کو مار دیا جائے. نہیں، اب اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں ماں کی جان اور وہ بچے کی جان اکول ہو چکی ہے. جس طرح بچہ ماں محترم ہے، اسی طرح بچے کی جان محترم ہے. 120 دن گزرنے کے بعد تو اب شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں، اگر پریگننسی کو 120 دن نہیں گزرے، اس سے پہلے اگر یہ وجوہات جو آپ نے سوال کے اندر لکھی ہیں، تو ایسی صورت میں پریگننسی کو ضائع کرانا یا ابارشن کروانا شرعاً جائز ہے، اس کی گنجائش ہے اور اس طرح کیا جا سکتا ہے. امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. مری سے شام عباسی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا مسلمان مرد عیسائی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مسلمان مرد کا کسی بھی اہل کتاب سے نکاح کا تعلق ہے، سورہ نساء میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ناجائز نہیں قرار دے سکتا. کون ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے؟ لہذا شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ تو ہے مسئلے کا بیان. اب ذرا دو باتیں اور سمجھ لیجئے. پہلا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم اہل کتاب کا کہتے ہیں تو وہ اہل کتاب تو ہو. آج کل تو یورپ میں، ویسٹ کے اندر ایسے بے شمار گھرانے وجود میں آ چکے ہیں، بلکہ شاید میجورٹی اب ان لوگوں کی ہو چکی ہے جو عیسائی مذہب پر بھی اب نہیں رہے. یہودیوں کی بات نہیں رہی، یہودی تو ابھی بھی اپنے مذہب پر پکے ہیں. عیسائیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ تقریباً ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دہریہ ہو چکے، لا مذہب ہو چکے، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ اپنی کسی آسمانی کتاب کے وہ قائل ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ تقریباً لا مذہب، کیمونسٹ اور دہریہ ہو چکے. تو اگر اس طرح کی خاتون ہے تو وہ تو پھر اہل کتاب ہے ہی نہیں ہے، اور جب وہ اہل کتاب نہیں ہے تو اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. عیسائی حقیقت میں بھی عیسائی ہو تو اس سے نکاح جائز ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، 1400 سال پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے اندر مسلمانوں کو جمع کر کے منبر رسول پر ایک خطبہ عطا فرمایا تھا. وہ خطبہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے اندر جو بات ارشاد فرمائی، وہ فرمایا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا، جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا میں اس کو ظاہر ہے کہ حلال نہیں قرار دے سکتا. شارع کی یہ اتھارٹی ہے، جس چیز کو وہ حلال چاہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام. اب معاملہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ یہی ہے، فتویٰ یہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک الگ سے مشورہ دیتا ہوں. اور وہ یقینی طور پر مشورہ دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے. خصوصاً مشورے کا تعلق زمانے کے حالات سے، زمانے کے تقاضوں سے، اور تمام تر نفسیات سے، اور تمام جس آدمی کو مشورہ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ذاتی حالات کو سامنے رکھ کر کے دیا جاتا ہے. وہ مشورہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل کتاب سے نکاح نہ کریں، اور فرما دیا وضاحت کے ساتھ کہ میں اس کے اوپر کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وجود میں آنے والی جو اولاد ہے، اس اولاد کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ جس کا ایمان خود کمزور ہوگا وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گا. آنے والی اولاد خود بخود والدہ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور ماں کی طرف چونکہ اولاد کا زیادہ رجحان اور میلان ہوتا ہے، تو اپنی آنے والی نسل اور اولاد کے ایمانوں کے تحفظ کے لیے 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا تھا. اب میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے جس کو خیر القرون کہا گیا. عہد رسالت تو گزر چکا، عہد صدیقی گزر چکا، عہد فاروقی کی یہ بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی کوڑھن اور فکر کے اندر مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، یہ مشورہ دے رہے ہیں. تو ذرا بتائیے آج کے دور کے اندر، اور پھر بالخصوص عام طور پر اسلامی ملکوں کے اندر تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، یعنی پاکستان میں، سعودیہ میں، اسلامی ملکوں میں تو یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے کہ کوئی مرد کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہیے، بہت کم پیش آتا ہے، شاذ و نادر کبھی کبھار. یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے امریکہ میں، یورپ میں، ویسٹ کے اندر. اب سوال یہ کہ جو ویسٹ کے اندر میرے نوجوان بھائی ہیں، ان نوجوان بھائی مسلمان مردوں کی خود ایمانی حالت کیا ہوتی ہے، اور وہ کتنے آزاد خیال ہو چکے ہوتے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو حالات میجورٹی کے سامنے آتے ہیں وہ تو اسی قسم کے ہیں.
اور چونکہ میرا تعلق فتوے کے کام سے صبح شام اس طرح کی خطوط اور اس طرح کے پیغامات اور اس طرح کی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں خود ان کی تعلیمی کیفیت، قرآن سے رشتے کی کیفیت، ایمانی کیفیت شدید کمزور ہے۔ جب ان کی اپنی ایمانی کیفیت کمزور ہے اور وہ کسی یہودی خاتون سے یا کسی عیسائی خاتون سے جا کر کے شادی کریں گے، تو اب ذرا بتائیے جس کا اپنا ایمانی معاملہ اتنا کمزور ہو تو آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ، قرآن سے رشتے کے بقا کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکے گا؟ چنانچہ یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ زمینی حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ وہاں یورپ میں، ویسٹ میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تربیت اولاد ہے۔ اولاد کو سنبھالنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چند پیسوں کی خاطر تو ہمارے کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، شاید کسی زمانے کے اندر ہمارے کچھ مسلمان احباب، دوست اور ہمارے کچھ مسلمان رفقا وہ چلے تو گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد جو سب سے بڑا مہنگا سودا انہیں کرنا پڑا ہے وہ اولاد کے بہاف پر کرنا پڑا ہے، اور اولاد کی دینی تعلیم و تربیت اس وقت وہاں کا سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے۔ اور نوجوان لڑکیوں کا ماں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ نوجوان بیٹوں کا اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور آئے دن اس کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر عمل کرنے کی آج کے دور میں تو بطریق اولا زیادہ ضرورت ہے۔ آج تو اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا جائے۔ جہاں تک شرعی فتوے کا تعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا ہے، لیکن فتوے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر ایک اور بات بھی کہتے ہیں، میں جب یہ بات آئی گئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر لوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے ایمان کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے، قرآن نے جب حلال قرار دیا تو آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے، ایک سوال کا جواب دیں۔ بے شمار مرتبہ کیا سگی ماں، سگا والد اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹی کو یہ نہیں کہتے تم فلاں جگہ پہ رشتہ مت کرو؟ تو کیا میرا سوال یہ کہ کیا ماں باپ اس رشتے کو حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر رشتہ کرنا ناجائز ہے، ناٹ الاؤڈ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کرائیں گے تو شرعاً وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ایک مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہاں رشتہ کرنا شرعاً حرام ہے یا ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ صبح شام یہ بات ہے۔ تو بتائیے، اگر ماں اپنی بیٹی کو کاروبار کی وجہ سے، معاش اور روزگار کی وجہ سے، یا اپنی ذات پات کی وجہ سے، اپنی زبان اور لینگویج کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، بزنس و ملازمت اور نوکری کی وجہ سے اگر ماں اپنی بیٹی کو کہیں پر رشتہ کرنے یا کہیں پر رشتہ کرنے سے منع کرنے کی بات کر سکتی ہے، تو کیا ایک عالم دین اور کیا قرآن و سنت کا طالب علم کیا امت کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ یہاں پر دینی اعتبار سے آپ کے لیے کمزوری ہوگی؟ حرام نہ ماں قرار دے رہی ہے، نہ باپ قرار دے رہا ہے، اسی طریقے سے حرام نہ عالم دین قرار دے رہا ہے۔ مشورہ ہے، فتویٰ الگ، مشورہ الگ۔ اس لیے اس بات کو اسی پورے کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنا چاہیے، اس کو کسی اور پیرا کے اندر لے کر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ لاہور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے، میری بہن کی شادی ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں 6 ماہ سے ہم پریشان ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے، سانس ٹھیک نہیں آتی۔ بہت سے ڈاکٹروں کو چیک کرایا، ٹیسٹ ایکس رے کراتے ہیں پر کچھ بھی نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے سب۔ پریشانی یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت میڈیسن کھا کے بھی۔ کزن سے 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی جو ٹوٹ گئی، اور سال پہلے آؤٹ آف فیملی ہم نے ڈھونڈ کے خود رشتہ کیا ہے۔ یہاں یہ بھی راضی ہے پر ہر وقت اب یہی کہتی رہتی ہے میں بیمار ہوں، میرا علاج کراؤ۔ ہم بہت پریشان ہیں، پلیز آپ مدد کریں۔ ماں اور باپ دونوں وفات پا چکے ہیں، یتیم مسکین ہے، اللہ کے رحم کی امید اور آپ کی دعائیں لینے آپ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نیک تمنائیں رکھتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ البتہ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے بعض اوقات سائیکالوجی طور پر، نفسیاتی طور پر وہم کا بھی ہماری کچھ بہنیں شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تو کچھ بھی نہیں آ رہا اور وہم ہے تو پھر ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے وہم ہے، اور اپنے دماغ سے جھٹک دیں اس کو، اور اس طرف کوئی متوجہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو شاید کوئی اثرات کا معاملہ ہو، آسیب و جنات، جادو وغیرہ کا معاملہ ہو، تو اس کے لیے کسی مستند عامل سے رجوع کریں، معلومات کرائیں، انشاءاللہ
اہل تقوی مستند عالم دین اور عامل آپ کو مل جائیں گے. آپ ان سے ذرا رابطہ کریں, شاید اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ علاج کرانا مفید ہوگا. ریاض سعودی عرب سے ہبا صاحبہ نے یہ پوچھا ہے, اگر کوئی گناہ کی زندگی چھوڑ دے لیکن 10 سال کے بعد پھر اسی طرف اس کا دل جا رہا ہو اور وہ خود کو روکنا بھی چاہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں, توبہ اللہ رب العزت نے عطا کروا دی اور توبہ کی دولت دے دی, اب اس طرف متوجہ ہونا انتہائی غلط ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے اپنے ذہن پاکیزہ رکھیں, روحانیت کا اہتمام کریں اور صحبت صالح اختیار کریں اور بزرگوں اور علماء اور صلحاء کی کمپنی اختیار کریں. اگر خاتون ہیں تو پھر اہل تقوی خواتین کے پاس بیٹھیں, اچھا لٹریچر پڑھیں, اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت اس طرف آپ کو جانے سے روک دیں گے. آپ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی سوالات بھیج رہے ہیں. شیزا خان نے کراچی سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرا سوال ہے, فرائض کی ادائیگی مینز نماز, روزہ, حج کے بعد بھی کوئی گناہ کبیرہ کرے تو کیا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں؟ دیکھیں, فرائض کی اگر ادائیگی کر لیے تو فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد اب اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو فرائض ہیں وہ قبول نہیں ہوئے. ہاں, یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان فرائض کے اندر کچھ کمی رہ گئی. دیکھیں نا, قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز روزہ بھی کر رہا ہے اور فحاشی اور منکرات سے بھی نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پوری روحانی قوت کے ساتھ وہ نماز کا فریضہ ادا نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ خامی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا, یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اس کے روزے قبول نہیں ہے, حج اس کا قبول نہیں ہے, نماز قبول نہیں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. اور نہ ہی یہ کہنے کی کسی کو جرت ہو سکتی ہے, نہ ہی یہ کہنے کی ہمت ہو سکتی ہے. البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس کی ان فرائض کی ادائیگیوں میں کمزوری ضرور ہے, اور جب کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے اور اس کمزوری اور غفلت کا اور کوتاہی کا علاج کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائیں, اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کریں, اس بات کا مراقبہ کریں اور جائزہ لیں, اس بات کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیں کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے, دوسرے دن پھر یہ کہ میں نے کتنے گناہ کیے, اب ان گناہوں کے اندر کمی آ رہی ہے نہیں. تو محاسبہ, مراقبہ, جائزہ اور دعا, ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی بچنے کی عادت پڑ جائے گی. یوٹیوب سے یہ سوال آیا ہے کہ میں بہاولپور سے ہوں, میرا نام وحید احمد ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, پسند کی لڑکی کے گھر والوں کو راضی کرنے کا وظیفہ بتا دیں. لیکن جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فتویٰ دیا کرتا ہوں, مسئلہ بتایا کرتا ہوں, وظیفے میرا میدان نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں, مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں, کوئی فتویٰ پوچھیں, کوئی شرعی مشورہ اگر ہو تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. وظائف, خوابوں کی تعبیر, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, نہ یہ میرا میدان ہے, نہ مجھے اس سلسلے میں کوئی زیادہ معلومات ہیں. البتہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اس کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں اور کسی ایک نماز کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو آپ کے حق میں بہتری ہوگی وہ فرمائیں گے. شیر خان نے 4 سدہ سے فیس بک کے ذریعے مسئلہ پوچھا ہے, مفتی صاحب بہت سی نمازیں پہلے قضا ہو چکی ہوں اور بعد میں پابندی سے پڑھنا شروع کی ہوں, تو اگر کسی دن کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو قضا اسی دن والی پڑھیں گے یا قضا نمازوں میں سے کسی پہلی یا آخری کی نیت کریں گے؟ دیکھیں, جو نمازیں آپ کی زمانہ سابق کے اندر رہ گئی ہیں ان کی ترتیب تو آپ الگ سے چلائیں,
اگر تازہ نمازوں میں سے کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو پھر پہلے آپ اس کو ادا کریں، اور وہ جو پرانی نمازیں ہیں ان کی ترتیب جو چل رہی ہے اس کی وہی ترتیب جاری رکھیں، اور دونوں قسم کی نمازوں کو بہرحال ادا کرنا لازم ہے۔ رضوان طاہر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ مساجد میں اکثر بزرگ کرسی اس طرح رکھتے ہیں کہ آدھی کرسی پچھلی صف میں آ رہی ہوتی ہے، جس سے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سجدے میں کافی دشواری پیش آتی ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صف سیدھی رکھنے کے لیے قیام کے وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو نمازیوں کو تکلیف دینے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ہوتا ہے، اور آپ نے صحیح کہا۔ البتہ اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جس عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہر عذر میں تو یہ نہیں ہوتا نا، مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں تھکا ہوا ہوں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، فرض نماز میں بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے فرض نماز میں کھڑے ہونا شرعاً لازم ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عذر ہے اور اس عذر کی بنیاد پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے، کرسی بلا وجہ نہ استعمال کرے۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا عذر ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور اب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، تو ٹھیک ہے، کرسی پر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کرسیاں صف کے بالکل آخر میں دائیں طرف یا بائیں طرف لگانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہی پیش نہ آئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کرسی کے دونوں پچھلے پائے صف پر رکھے جائیں، یہ جو پچھلے پائے ہیں ان کو پیچھے نہ رکھیں بلکہ صف پر رکھے جائیں، تاکہ جو پچھلی صف میں کوئی مقتدی اگر آتا ہے تو کسی بھی مقتدی کو پریشانی نہ ہو، جس وقت وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو پچھلے مقتدی کو ذرہ برابر بھی پریشانی نہ ہو۔ اگر کسی وقت بہرحال کوئی ایسا معاملہ پیش آ ہی گیا، کسی وقت اس کا خیال نہ رکھا گیا، تو پھر پچھلی صف کے آخر میں ایک مقتدی کی جگہ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پچھلی صف ہے اور آپ وہاں پر آ گئے جہاں پر آگے والے نے کرسی رکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو مجبوری کے اندر وہ صف کی وہ جگہ خالی چھوڑنی پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کرسیاں ہیں وہ صف کی جگہ پر رکھیں، اس سے پیچھے نہ رکھیں۔ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ لائف انشورنس تو حرام ہے مگر گاڑی کی انشورنس جائز ہے، کیا یہ دونوں ایک ہی اصول پر کام نہیں کرتے؟ بات یہ کہ دونوں ناجائز ہے۔ البتہ گاڑی کی انشورنس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حلال ہے، جائز ہے، کرانا چاہیے۔ ہاں، اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات، بلکہ اصل بات یہ کہ حکومت کی طرف سے قانوناً لازم ہوتا ہے، جب قانوناً لازم ہے تو یہ جبری بھی میں، اس لیے مجبوری کے اندر اس کی گنجائش دی گئی ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے وہ بھی ناجائز ہے۔ کیا ائمہ مساجد اور خطباء کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کی کوشش کرے؟ آپ کا ایک بیان بھی میرے پاس ہے جس میں آپ نے کہا کہ ایک مسجد کا امام دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کر امام کو قرآن نہیں سنا سکتا۔ ہم نے ملک کے ایک نامور قاری کو اپنے گھر دعوت دی اور اپنے علاقے کی مسجد میں بات کی کہ انہیں ایک نماز میں امامت کرنے دے، تو انہوں نے بہانہ کیا کہ لوگ شور مچائیں گے کہ یہ دوسرے مسلک کا ہے۔ تو لوگوں کی اس سلسلے میں اصلاح کی ذمہ داری ائمہ مساجد پر لاگو نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل لاگو ہوتی ہے، اور آپ نے صحیح مرض کی طرف نشاندہی کی، اور یہی تو ہمارا رونا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ درس قرآن.com پر بھی اور جہاں کہیں پر بھی مجھے مختلف میڈیا چینلز پر گفتگو کا موقع ملتا ہے، میں وہاں پر بھی اس بات کو کمپین کی شکل کے اندر چلا رہا ہوں کہ یہ جو مسلکی لڑائیاں ہیں، یہ جو فرقہ وارانہ جھگڑے، خدا را اس کو کم سے کم کریں۔ یہ امت پہلے ہی زخمی ہے، ہم اس وقت چاروں طرف سے مصائب کا شکار ہیں۔ آپ ذرا بتائیے نا کہ اس وقت جبکہ سوریہ کے یہ حالات ہیں کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں، ایک آدھ لاکھ نہیں، 1 ملین مسلمان، 10 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے ہوں، تہہ تیغ کر دیے گئے ہوں، عراق کا خاتمہ کر دیا گیا اور تہہ تیغ کر دیا ہو مسلمانوں کو، افغانستان کی حالت، دنیا بھر کے اندر وہ اراکان ہو، کشمیر ہو، برما ہو، کہاں کہاں ان حالات کے اندر، اور پھر ملک کے اندرونی بے شمار قسم کے مسائل ہیں۔ ان مسائل، ان حالات کے اندر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوں گے کہ آمین اونچا بولنے یا پست آواز میں بولنے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے، پیر پھیلا کر کھڑے ہونے یا سکیڑ کر کھڑے ہونے، ان پر امت جھگڑا کرے؟ کیا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔
ایسا بالکل بھی، یہ ایک درسگاہ کی چیز ضرور ہے، ریسرچ کی چیز ضرور ہے، تحقیق کی چیز ضرور ہے، اور آپ نے ریسرچ کر لی، جس پر آپ کو اعتماد ہے آپ نے اس سے پوچھ لیا، بس اب اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے لڑائیاں کرنا، مسلکوں کی لڑائیاں، مساجد میں ایک دوسرے کی آمد کو روکنا اور منع کرنا، یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ائمہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، خطباء کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ بھائی آپ کا ایک مسلک ہے، اس مسلک والی مسجد کے اندر کوئی دوسرے مسلک والا آتا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ یہ مسجدیں ہیں کیا؟ خانہ کعبہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ دین تو مدینہ سے آیا ہے نا، مسجد نبوی شریف سے آیا ہے، مسجد حرام شریف، حرم مکی شریف سے آیا ہے۔ بتائیے وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناک پر ہاتھ باندھ رہا ہے۔ کیا کوئی جھگڑا ہوا وہاں پر؟ ہر ایک اپنی اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ جس طرح وہاں سارے مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اسی کعبۃ اللہ کی بیٹی مسجد جو ہمارے ملک کے اندر مسجد ہے، اس میں دوسرے مسالک والے کیوں نہیں آ کر کے جمع ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، برداشت کرنے کی بات ہے، رواداری کی بات ہے، عزت دینے کی بات ہے، دوسرے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ ہے۔ اس احترام و اکرام کی ایک مرتبہ لذت محسوس کر کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ دوسرے مسلک کے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگا کر اس ڈیلیشیس پن کو، اس لذیذ رشتے کو، اس روحانی محبت کو محسوس تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا اس محبت کے اندر کرنٹ رکھا ہے، کیا اس پیار کے اندر خدا نے کیا زبردست قسم کی لذت رکھی ہے۔ کر کے تو دیکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے جامعہ صفا کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی اور مسلک کے لوگ آئے تو طلبہ کی تربیت کر کے رکھی ہے، اور ایسے دوسرے مسلک کی مساجد کے ائمہ آئے، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا، اکرام کا معاملہ کیا، خاطر تواضع کا معاملہ کیا، اور ایسے خوشگوار اثرات وہ لے کر کے گئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرے مسالک کے مساجد کے ائمہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہمارے ہاں داخل کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صبح شام ان کے خلاف کفر کے فتوے نہیں دیے، ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ اپنی اولادوں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، پیار کے اندر، حکمت کے اندر، محبت کے اندر، اور وہ بھی اسلام کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی غرض و مفاد نہیں، خدا کی ذات کے لیے اگر ہم یہ کام کرنا شروع کریں تو دیکھیں معاشرے کے اندر، سماج میں ایک خوشگوار نبوی انقلاب آ جائے گا، ویژن وسیع ہو جائے گا، ذہنوں اور دلوں کے اندر وسعت پیدا ہوگی، اور اسی وسعت کو پیدا کرنا آج ہمارے ایک فرائض منصبی میں سے دینی فریضے کے طور پر ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، کچھ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں تاخیر سے نماز ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا اختلاف ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو بات یہ کہ ہر نماز میں یہ بات نہیں ہے کہ اول وقت میں، بعض نمازوں کے اندر تو تاخیر کرنا افضل ہے، جیسا کہ گرمیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز کے اندر تاخیر کرو، اور تاخیر سے نماز پڑھنی چاہیے، اور بے شمار نمازوں کے اندر، بے شمار احادیث کے اندر بعض نمازوں کو تاخیر سے کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض اوقات نماز فجر میں تاخیر افضل ہوتی ہے، بعض اوقات رمضان ہوگا تو اس میں تعجیل افضل ہوتی ہے، بعض اوقات اسفار میں افضل ہوتا ہے، بعض اوقات غلس میں۔ اسفار کا مطلب ہے جب بالکل روشنی پھیل جائے، اور غلس کا مطلب ہے جب اندھیرا ہو۔ تو یہ کہنا کہ ہر نماز میں پہلے وقت کے اندر نماز ادا کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ بعض نمازوں میں کچھ اور حکم ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی گھر لیتا ہے یا دکان بناتا ہے تو کچھ مدرسے کے بچوں کو لے کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ خود پڑھنا چاہیے، بجائے یہ کہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کر لایا جائے۔ بھائی، آپ کے گھر کے اندر آپ برکت چاہتے ہیں تو خود پڑھیں نا، خود پڑھیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ دوسروں کو لے کر کے آئیں؟ دیکھیں، خود برکت آپ کو حاصل کرنی ہے اور آپ کو دعا حاصل کرنی ہے، تو انسان جتنی خلوص نیت کے ساتھ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے تو کوئی اور تو اتنا نہیں کر سکتا، اس لیے خود ہی پڑھنا چاہیے بجائے دوسروں کو بلانے کے۔ یوٹیوب پر یہ سوال ہے، قضا نماز معاف ہو سکتی ہے؟ ایان نے کراچی سے پوچھا ہے۔ قضا نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے، قضا نماز کی معافی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ادا کریں، کیونکہ دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے اور وہ قانون شریعت یہ ہے کہ جو گناہ یا جو کام آپ سے رہ گیا،
جس حد تک اس کا ریپلیسمنٹ اور ازالہ اور تلافی ممکن ہے وہ تو آپ کریں نا. ہاں، جس حصے کا ازالہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا پھر اس کی معافی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی. مثلا پچھلے مہینے کسی آدمی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اب کیا ہوگا؟ کوئی آدمی کہے کہ بس توبہ توبہ استغفار میں معافی مانگتا ہوں، تو کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں. وہ جو پچھلے مہینے اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس نے دو غلط کام کیے. ایک تو یہ کہ وہ جو اسٹرکچر آف صلات ہے، نماز کی جو رکعتیں ہیں، ایک تو وہ اس نے ادا نہیں کی، دوسرا اس نے بر وقت ادا نہیں کی. اب شریعت اس کو حکم دے گی کہ وہ جو نماز کی 4 رکعتیں وہ تو تم ادا کرو، وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا، وہ تو تم اپنے اختیار کے اندر کر سکتے ہو، لہٰذا وہ تمہارے بس میں ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ابھی ادا کر سکتے ہو. اس لیے محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا، استغفار کر لینا کافی نہیں ہوگا. وہ جو ظہر کی نماز آپ نے قضا کی، ایک تو اس کو ادا کریں. ہاں، ایک کام اب آپ نہیں کر سکتے. وہ کیا؟ وہ جو پچھلے مہینے کے وقت میں جو ظہر کی نماز آپ نے چھوڑی تھی وہ ٹائم آپ دوبارہ نہیں لا سکتے، وہ وقت آپ نہیں لا سکتے. تو بر وقت نماز ادا نہیں کی، اس کے اوپر توبہ ہوگی. لیکن خود جو نفس صلات ہے، خود جو نفس نماز ہے، جو اس کی 4 رکعتیں، وہ تو بہرحال آپ کو ادا کرنی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں. اچھا ہوا کہ یہ سوال آ گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب جو پچھلی نمازیں وہ ہو گئی، وہ بس وہ قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل خلاف شریعت بات کی جاتی ہے. اس کی مثال آپ سمجھ لیں. ایک آدمی ہے، آپ نے اس سے 1000 روپے لوٹا، تو کیا اب آپ یہ کہہ دیں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں تو معاف ہو جائے گا؟ ہرگز معاف نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کو 1000 روپے واپس نہ لوٹائیں وہ تو واپس کرنے پڑیں گے. ہاں، آپ نے اس کو ایک ذہنی اذیت دی اور تکلیف دی، اس ذہنی اذیت اور تکلیف پر آپ کو الگ سے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اور ایک گناہ کا کام کیا تو اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی ہے. لیکن اس معافی کا یہ مطلب بالکل نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کو 1000 روپے نہیں لوٹانے، وہ 1000 روپے آپ کو ادا کرنے. اس سے اصول کیا نکلا؟ اصول چھن کر یہ سامنے آیا، جو کام، جو فریضہ یا جو گناہ آپ سے ہوا، جس حد تک اس کی تلافی ممکن ہے اس کی تلافی کرنا فرض ہے، لازم ہے. ہاں، جو حصہ آپ تلافی کے اندر آپ کے اختیار اور بس میں نہیں رہا اس پر آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے اور توبہ اور استغفار کریں گے. علیم الرحمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، عید الاضحیٰ پر قربانی کس تاریخ تک کی جا سکتی ہے؟ 10، 11، 12، 3 دن، اس کے بعد قربانی نہیں ہوگی. کیا عورت اپنے بالوں کی چٹیاں کھولے بغیر غسل کر سکتی ہے جبکہ بال سارے گیلے ہوں؟ دیکھیں، اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو پھر بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا یہ شرعاً فرض ہے. اگر تو باقاعدہ یعنی بال گندھے ہوئے ہیں، جس کو مینڈیاں کہا جاتا ہے، زوائب کہتے ہیں عربی کے اندر، اس میں ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہوگا. اگر کھولے بغیر سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو پھر کھولنا ضروری ہوگا. دربھنگا بہار انڈیا سے حنیف صاحب نے پوچھا ہے، ہم 4 بھائی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں اور 2 مہینے پہلے میں الگ ہو چکا ہوں. والد صاحب کے نام سے 3 دکانیں بھی ہیں، دکانوں کو بھائی نے کرائے پر لگا رکھا ہے، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا. کیا یہ کرائے بھائیوں کو کھانا جائز ہے یا حرام؟ ان کا کہنا ہے کہ میں نے والد صاحب کی فوتگی کے بعد ان دکانوں پر خرچ کیا ہے. دیکھیں، اگر تو دکانیں والد کی ملکیت ہیں تو صرف تعمیر کر لینے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پوری دکان کے یا مکان کے مالک ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے حصے کا بہرحال مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بھائی نے اگر سب بھائیوں کی اجازت کے بغیر، یعنی اگر کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کی اجازت کے بغیر مشترکہ جائیداد تھی اس پر تعمیر کر لی ہے تو آپ انہیں شرعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے حصے سے اپنی تعمیر کو ہٹا دے یا آپ کو اس تعمیر کے بدلے میں پیسے ادا کرے اور آپ کو آپ کا حصہ ادا کرے. خلاصہ یہ کہ آپ ان مشترکہ میراث والی جائیداد، ترکے اور دکانوں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں اور اس کا مطالبہ کرنا آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے. کالا باغ سے عبد الحادی صاحب نے پوچھا، صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو واجب صدقہ ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، منت ہے، نظر ہے، کفارے کی رقم ہے، وہ تو مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے. اور مستحق زکوٰۃ وہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی مالیت کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، کچھ سونا، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ملا کر
یا کچھ ضرورت سے زائد ساز و سامان ملا کر ٹوٹل مجموعی طور پر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بھی نہ ہو، جس کی شاید آج کل مالیت 36,000 یا کچھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو گویا 36,000 بھی نہ ہو، 36,000 روپے کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو، ایسا شخص مستحق زکوٰۃ ہے۔ واجب صدقہ ہے تو آپ صرف اس کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک نفلی صدقے کا تعلق ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے اندر ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جواد صاحب نے ملیشیا سے فیس بک کے ذریعے مسئلہ پوچھا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کار بائک لینے کے لیے انشورنس کروانا لازمی ہے، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ انشورنس کروا سکتے ہیں؟ میں نے پہلے ذکر کر لیا، اگر قانونی طور پر حکومتی سطح پر انشورنس کرانا ضروری ہو تو پھر وہ مجبوری ہے، اور مجبوری کے اندر گنجائش ہے۔ البتہ اللہ نہ کرے کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جتنی آپ نے اصل رقم جمع کرائی ہوئی ہے اس حد تک تو رقم لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ فیس بک کے ذریعے انڈیا سے ناظرہ صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر بچے چارپائی پر پیشاب کر دیں اور وہ سوکھ جائے تو کیا اس چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور دسترخوان ناپاک تو نہیں ہوگا اگر اس چارپائی پر برتن تو ناپاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر وہ سوکھ گیا تو چارپائی کا جو بان ہے چارپائی کا، وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ سوکھ بھی جائے، اس کو تو دھونا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر کوئی زمین ہے، زمین پر یہ کام ہوا اور سورج کی تپش وغیرہ پڑ گئی اور وہ سوکھ گیا تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، یعنی عام مٹی جو ہوتی ہے، عام زمین۔ لیکن اگر چارپائی ہے تو اس کے اوپر پانی بہانا اور پاک کرنا یہ ضروری ہوگا۔ مسقط میں عباسی امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ذرا تفصیل سے مسئلے کی وضاحت کریں۔ ظہر اور عصر میں وہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے۔ سلطان محمود صاحب نے مسقط سے پوچھا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ظہر کے بعد یا ظہر اور عصر کی نماز میں فاتحہ کے بعد سورت نہ ملاتے ہوں، بلکہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے وہ یہ کہ وہ سورت ملاتے ہیں، اور وہ دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے اہل مسالک کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر تو عباسی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ بات ہو کہ وہ سورت نہیں ملاتا تو پھر اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے تو پھر ایسے امام کے پیچھے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، عام طور پر تو وہ نماز کے اندر سورت فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، اس لیے ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ محمد انور صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے، قضا نماز میں صرف فرض پڑھنے ہوں گے یا پوری پڑھنی ہوگی؟ صرف فرض نماز ہے، قضا کے اندر صرف فرض پڑھنے ہوں گے، البتہ وتر کی ادائیگی کرنی ہوگی، سنن مؤکدہ کی ادائیگی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے فیس بک پر سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، آج کل کچھ امریکہ کی طرف سے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی پیشکش آ رہی ہے، مگر ہماری حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک مالی بحران میں ہے، ہمیں پیسے حاصل کرنے ہیں اور مالی امداد ضروری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کی روح میں ایک معصوم مظلوم بیٹی کی عزت اور جان بچانا حکومت کے لیے کتنا اہم ہے؟ اہم ترین سوال ہے، اور جہاں تک شرعی نقطہ نظر کی بات ہے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں، شریعت میں اس بات کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے کرنا ناممکن اور محال ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایک بیٹی، کوئی ایک ماں، کوئی ایک بہن کافروں کی قید کے اندر ہو اور مسلمان آرام کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی جگہ پر اپنے دنیاوی امور سر انجام دیتے رہیں۔ اسلام، قرآن و سنت میں اس کا تصور بھی محال ہے، جیسا کہ قرآن و سنت میں مسلمان کے لیے غلامی کا تصور محال ہے، بالکل اسی طریقے سے ماں، بہن، بیٹی کافروں کی قید کے اندر ہو اور مسلمان آرام کے ساتھ معاش و روزگار کے اندر لگے ہوں، یہ تصور بھی محال ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اہم ترین بات یہ کہاں سے آپ نے فرض کر لیا، یا ایک اسلامی مملکت یا ایک اسلامی ملک کے حکمران یہ کہاں سے فرض کر لیتے ہیں کہ جناب اس وقت مالی معاشی بحران کے اندر ہیں اور پیسے آ جائیں گے تو بحران ختم ہو جائے گا؟ بحران، اگر ہم بحران کے اندر ہیں، ان بحرانوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ رب العزت ہے
جو ویرانیوں سے خزانے برآمد کروا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر مسلمانوں کی طرف اپنی رحمت یا تو متوجہ کر دیا کرتی ہے یا رحمت کو اٹھا لیا کرتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا ایسے مملکتیں موجود نہیں ہیں جہاں پر زبردست قسم کا مالی طور پر معاشی طور پر استحکام تھا، ہزاروں اور مسائل کھڑے ہو گئے؟ تو کیا صرف پیسوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ انفرادی سطح پر ذرا آپ دیکھیے، کیا مالدار لوگ ایسے بے شمار آپ کو نہیں ملتے؟ پیسہ موجود ہے لیکن کینسر اور ہیپاٹائٹس اور موذی امراض کے لائق ہو گئے، اور کتنی قسم کی بیماریاں ان کو لائق ہو گئی۔ ہم نے اپنے اسی شہر کے اندر ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں افراد ایسے دیکھے ہیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن چین و سکون کا ایک ذرہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ کچھ الگ معاملات ہوتے ہیں، کچھ روحانی معاملات ہوتے ہیں، کچھ خدائی معاملات ہوتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم ایمان لا چکے ہیں، دین اور شریعت اور قرآن و حدیث کو جب ہم ماننے والے، یوم آخرت پر جب ہم ایمان لانے والے، تو ہمارا تو بنیادی مزاج اور بنیادی عقیدہ، بنیادی موقع پر نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ رحمت خداوندی تب نازل ہوگی جب ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں گے۔ اور یہ بات کہ ایک بہن، ایک بیٹی، اور وہ مظلومہ حافظہ قرآن، اہل علم، اہل دانش بیٹی، اور وہ کافروں کی قید کے اندر ہو، اور ایک آدمی سالہ سال سے ہو، اور پھر حکمرانوں کو خدا ایسا موقع دے رہا ہو۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے جو یہاں سوال پوچھا ہے، یہ صرف اس حکومت کو موقع نہیں ملا، ہر حکومت کو یہ موقع ملتا رہا ہے۔ غیرت، حمیت، شرم اور دل دماغ کے اندر اگر دینی جرأت و حمیت ہو تو ہم اس معاملے کو، اس اہم ترین معاملے کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، فرسٹ پریورٹی کا مقام دیں، اور فرسٹ پریورٹی کا مقام دے کر کے ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو وہاں سے طلب کریں۔ اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آج ریفرنڈم کرا لیں اس ملک کے اندر۔ ہمارا المیہ تو یہی ہے نا، حکمران کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں اور اسی ملک کے عوام کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں۔ اشرافیہ طبقے کی سوچ کچھ اور ہے، حکمرانوں کی سوچ کچھ اور ہے، اور عوام الناس کی سوچ کچھ اور ہے۔ آج ریفرنڈم کروائیں، پیسے چاہیے، ڈالر چاہیے یا ڈاکٹر عافیہ چاہیے؟ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی ایک بھی صاحب فراست، صاحب غیرت اور صاحب حمیت پاکستانی مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے۔ ہماری گردنیں تو پہلے ہی جھکی ہوئی ہیں کہ مشرف دور کے اندر اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر حاکم نے ان ڈالروں کے عوض کے اندر ہماری بہن کو اور ہماری بیٹی کو نیلام کیا تھا، کافروں کی قید کے اندر دیا تھا۔ یہ تو وہ داغ ہے جو ہماری حکومتوں پر لگا ہوا ہے، ہماری ریاست پر لگا ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ ریفرنڈم کروائیں، آج بھی اگر آپ قوم سے پوچھیں، آج بھی آپ اپنے پاکستانی برادران اسلام سے پوچھیے ذرا پاکستانی ماؤں سے، پوچھیے ذرا پاکستانی بیٹیوں سے، پوچھیں ذرا پاکستانی نوجوانوں سے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، خدا کی ذات پہ یقین کر کے کہتا ہوں، یہ کہیں گے ہم لات مارتے ہیں ان ڈالروں پر، ہمیں اس طرح کی غلامی والا پیسہ، تذلیل والا پیسہ ہرگز نہیں چاہیے، ہرگز ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی بہن چاہیے، اپنی بیٹی چاہیے۔ لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ معاملہ جن لوگوں کے اختیار اور جن لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، جب وہ حکومتوں پر آتے ہیں تو ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، ان کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں کہ پچھلے حکمرانوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ میڈیا کے سامنے، ان کے گھر والوں کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے، ڈاکٹر عافیہ کی والدہ محترمہ کے سامنے کئی مرتبہ وعدے کیے کہ ہماری حکومت ہوگی جو عافیہ کو لے کر کے آئے گی، ہم ہیں جو عافیہ کو لے کر کے آئیں گے۔ اور جس وقت الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، جہاں اپنے وہ بہت سارے اور وعدے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں ایک وعدہ یہ بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جس وقت وہ پاور میں آ جاتے ہیں، اقتدار و استحکام اور اختیار کے اندر آ جاتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے معاملات، ان کی آنکھیں ماتھے پہ پہنچ جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح کے معاملات کو سامنے نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا دکھ ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے شریعت کی روح سے پوچھا ہے تو فتویٰ یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ اس طرح کے ڈالر، اس طرح کے پیسے جو انسانوں کی اور مسلمانوں کی اور مسلمان ماں اور بہنوں کی غیرت کو سامنے رکھ کر کے اور ان کی غیرت کو بیچ کر کے حاصل کیے جا رہے ہوں، کبھی بھی نہ تو شرعاً اس کی اجازت ہو سکتی ہے، نہ قرآن و سنت کا یہ مزاج ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں نہ ہی مسلمانان پاکستان کا یہ مزاج ہے۔
غیرت مند قوم ہے یہ، اور عزت والی قوم ہے، عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اور جب کبھی اس پاکستان کے حاکم نے کسی بھی شکل کے اندر اپنی زبان سخت دکھائی ہے اور خود مختاری کا ایک رویہ دکھایا ہے تو یہ پوری کی پوری قوم اس کو ہیرو بنا کر اپنے سر پر بٹھاتی رہی ہے. یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شرعن، اخلاقاً، قانوناً، ہر اعتبار سے ہم پر، ہمارے عوام پر اور ہمارے حکمرانوں پر یہ فرض ہے پہلی فرصت میں ڈاکٹر عافیہ کو لے کر آئیں. مطالبات کی جو لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اس مطالبے کو رکھنا چاہیے، اسے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. یہ ہماری غیرت کا بھی سوال ہے. اور میں حکمرانوں کے سامنے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں، زندگی پھر خاص طور پر کرسی چانس کا نام ہے، فنا اٹل حقیقت ہے، بلبلہ ہے، یہ کسی بھی وقت پانی کا بلبلہ ختم ہو جائے گا. یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، صبح ہے شام کو نہیں ہے. اس لیے خدا را ایسے کام کر کے جاؤ آپ تاریخ میں امر ہو جاؤ. اور میں جانتا ہوں اگر موجودہ حکومت صرف یہ ایک کام بھی کر لے، صرف یہ ایک کام بھی کر لے، دیکھیں اس کی مقبولیت کہاں پہنچتی ہے، دیکھیں اس کو پاکستانی مسلمان کس طریقے سے ہیرو بنا کر کے پیش کرتے ہیں. ذرا ہمت تو کریں، ذرا بات تو کریں، اسے ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں. ہمیں مہنگائی ہے، کچھ اور مہنگائی ہو جائے تو برداشت ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ کو لایا جائے. یہ شرعاً بھی فریضہ ہے، اخلاقی بھی فریضہ ہے، قرآن و سنت کی روح سے بھی فریضہ ہے، اور ہماری غیرت مسلم کا بھی تقاضا یہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی حیا اور شرم کا بھی تقاضا یہی ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ موجودہ حکمران خدارا پرانے حکمرانوں کی روش پر نہ چلے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستانی عوام میں بڑا ایک جلد بازی کا مزاج ہے، اور وہ چند ہی دنوں کے اندر اپنی مقبولیت یاد میں مقبولیت دکھا دیا کرتے ہیں. اس حکومت کو اس وقت عوامی اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پیپل کا کانفیڈنس آف دا پیپل. پاکستانی عوام کے کانفیڈنس کی سب سے زیادہ ضرورت آج اس موجودہ حکومت کو ہے، اور اس کانفیڈنس کی بحالی اور اس کی ریسٹورنگ کا طریقہ یہی ہے، عافیہ کو لے کر کے آئیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمت کریں تو یہ کام کر سکتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ امر ہو جائیں گے. واللہ میں یہ کہتا ہوں تاریخ کے اندر اپنا نام بنا لیں گے. اور پاکستانی قوم دیکھیے کہ اس کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے موجودہ حکومت یہ کام کرے، اس پر اخلاقی بھی یہ فریضہ ہے، شرعی بھی یہ فریضہ ہے. خدا کی رحمت بھی انشاءاللہ العزیز اترے گی، اور پاکستانی عوام بھی انشاءاللہ انہیں اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے جگہ دے دیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یوٹیوب پر ایک سوال یہ آیا ہے، میں انڈیا سے محمد ہوں، میری امی کو عذر کی وجہ سے 2 رکعت کھڑے ہو کر میری امی عذر کی وجہ سے 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں اور باقی کی 2 رکعت بیٹھ کر، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ دیکھیں اگر تو آخر کی 2 رکعتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت اور سکت ہے تو وہ 2 رکعتیں بھی ان کو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ فرض نماز کے اندر یہ شرط ہے کہ قیام ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر 2 رکعتوں تک تو عذر نہیں ہے، باقی 2 رکعتوں میں عذر ہے تو ٹھیک ہے. اگر عذر ہے، بیماری کی ایسی کوئی شکل ہے تو ایسی صورت میں آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، ان کی نماز ہو جائے گی. شاداب خان نے انڈیا سے یہ پوچھا ہے یوٹیوب کے ذریعے، 2-3 تولہ سونا ہو اور 4 تولہ چاندی ہو تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، 2-3 تولہ نہیں، اگر 1 تولہ سونا بھی ہو، صرف 1 تولہ سونا ہو اور 4 تولہ آپ نے چاندی بتایا، 4 تولہ بھی نہیں، اگر صرف 1 تولہ چاندی ہو، سونے کے ساتھ اگر کچھ چاندی ہو یا سونے کے ساتھ کچھ نقد رقم ہو، ان دونوں کو ملائیں. اگر ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتی ہو، جس کی پاکستان کے اندر موجودہ مالیت تقریباً 36-37 ہزار روپیہ ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ دینی ہوگی. عائشہ صاحبہ نے پشاور خیبر پختونخوا سے پوچھا، مفتی صاحب اگر جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکیں، یعنی قیام اور رکوع تو کر لیں لیکن سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے کرے تو کیا ثواب پھر بھی آدھا ہوگا؟ نہیں، اگر بیماری ہے تو پھر ثواب آدھا نہیں ہوگا. بیماری ہے آپ نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو پھر آپ کو اس عذر کی حالت کے اندر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نماز آپ کی درست ہے اور ثواب بھی پورا ملے گا.
یہاں ایک سوال یوٹیوب سے آیا ہے، حسین آگے کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، صلاۃ التوبہ اگر روز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ تو بہت اونچا عمل ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے روزانہ کی بنیاد پر توبہ اور استغفار کا معاملہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر ایک اور سوال یہ ہے کہ نجاست دھونے سے صابن ناپاک تو نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ ادریس صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، صابن پورے کا پورا ناپاک نہیں ہوتا، ظاہری طور پر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ اس کے اوپر نجاست لگی ہے تو بس اس کو بھی ایک مرتبہ پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے، بس وہ پاک ہو جائے گا۔ یاسر عمران صاحب نے نیو یارک سے پوچھا ہے، سیکنڈ میرج کے بارے میں بتائیں پلیز۔ سیکنڈ میرج کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا دوسری شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو بالکل جائز ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، لہذا دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے ہیں، شریعت نے جائز قرار دی ہے۔ البتہ اگلی ہی آیت کے اندر، اگلے ہی حصے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ عدل ضروری ہے، لہذا عدل اور انصاف اگر آپ کر سکیں، اللہ نے اگر آپ کو اتنی مالی استطاعت دی ہے کہ آپ 2 بیویوں کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، 3-4 کا، تو آپ کے لیے شرعاً جائز ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فراز احمد صاحب نے پوچھا ہے، گورنمنٹ عمرہ ٹیکس ختم کروائے پلیز، آپ اپیل کر دیں، جزاک اللہ۔ میں اپیل تو کیا کروں، میں خود اس معاملے کا شکار ہوں، اور ہم تو بار بار درخواست کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرنا چاہیے اور کریں گے بھی صحیح، اور آپ نے اچھا متوجہ کیا، انشاءاللہ میں میڈیا پر بھی یہ درخواست بار بار کروں گا۔ دیکھیں، اصولی طور پر نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو عبادت کہلاتا ہے، اور عبادت کے لیے کوئی اگر جاتا ہے تو اس کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو سہولت دینی چاہیے۔ پھر بالخصوص سعودی عرب ظاہر ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، محسن اسلامی ملک ہے، تو ان کی انتظامیہ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ جو 2000 ریال فیس ہے یہ بالکل غلط ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک وہ ختم نہیں کرتے، قانون انہوں نے بنا کے رکھا ہے، تو پھر ہمیں قانون کی پاسداری کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ سید تنویر احمد صاحب نے پوچھا ہے، میں عمان میں رہتا ہوں، یہاں نماز کا طریقہ پاکستان سے مختلف ہوتا ہے، یہ ہاتھ چھوڑ کے اور ایک سلام کے کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھنا ان کے پیچھے جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، میں مسقط آیا ہوں کئی دفعہ اور ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز جائز ہے۔ عبد الرحیم فاروقی ناگور صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، کسی طالب علم کے پاس پیسے ملیں اور بچہ کہتا ہے مجھے راستے میں ملے، تو ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ لقطہ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ یہ سوال ہے، لقطے کا مطلب ہے گمشدہ مال، اور گمشدہ مال کا شرعی طور پر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کرایا جائے۔ اب کہاں اعلان کرایا جائے؟ اگر تو کوئی بازار ہے، مارکیٹ ہے، تو وہیں پہ کھڑے ہو کر دائیں بائیں لوگوں کو کہہ دیا جائے، اور اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، تو وہاں جہاں سائن بورڈ پہ اعلان لگتا ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں پر آپ اعلان لگائیں اور اس رقم کو یا اس مال کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر اتنے دن آپ نے رکھا جس میں آپ کو غالب گمان یہ کہ اب اس کا تلاش کرنے والا نہیں آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں اب وہ مال یا پیسہ آپ صدقہ کر دیں۔ یہ صدقہ کس کی طرف سے ہوگا؟ وہ جو اصل مالک ہے، یہ صدقہ اس کی طرف سے ہوگا۔ آپ کو ثواب کسی چیز صدقے کا نہیں ملے گا، ہاں ایک اور چیز کا ثواب ملے گا کہ یہ جو شرعی حکم میں بتا رہا ہوں آپ نے اس پر عمل کر لیا۔ البتہ یہاں ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ نے وہ مال یا پیسہ صدقہ کر دیا، بعد میں اس کا مالک تلاش کرتا ہوا آیا، تو آپ اس کو کنڈیشن بتا دیجئے، جناب اس طریقے سے یہ مجھے ملا تھا اور میں نے صدقہ کر دیا۔ اگر وہ اصل اور حقیقی مالک اس صدقہ کیے جانے کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے کو میرے پیسے واپس دو، مجھے میرا مال واپس دو، تو پھر شرعاً آپ کو وہ مال واپس دینا پڑے گا، اور اب آپ اس کو واپس دے دیں گے، جو صدقہ کیا تھا وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ عماد صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے، برائے کرم لڑکے کی شادی پر خرچ والدین کے ذمہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے لڑکے کی شادی کا وہ خرچہ جو ایک عرف کے مطابق ایک ضروری قسم کا خرچ ہوتا ہے، وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک حد تک والدین کے ذمہ ہے،
لیکن وہ خرچہ جس کا آج کل ہمارے ہاں تصور کیا جا رہا ہے وہ خرچہ والدین کے ذمہ شرعاً بالکل نہیں ہے. مثلا کنٹینروں کے کنٹینر، ساز و سامان، مال، اور لڑکے کے دوست و احباب کو بہت لمبا چوڑا بلا کر کے دعوتیں کرنا، لمبا چوڑا ولیمہ کرنا، یہ شرعاً والدین کے ذمہ کوئی نہیں ہے، کوئی والدین کے ذمہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی والد کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہے، تبرع ہے، محبت میں وہ کر رہا ہے، شرعاً اس کے اوپر فرض نہیں ہے. لڑکے کو اگر خرچہ کرنا ہے تو خود کمائے اور خود خرچ کرے، شریعت کا حکم اور مزاج یہ ہے. ناظرہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کیا غسل میں وضو کے بعد فوراً ہی پانی بہانا ضروری ہے یا تھوڑا تھوڑا پانی سر اور کندھوں پر ڈال کر پھر صابن لگا کر اچھی طرح نہا لے تو کیا غسل صحیح ہو جائے گا؟ اگر وضو کے بعد پانی بہائے اور پھر صابن لگا کر اچھی طرح پانی بہائے تو اس سے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے. دونوں طریقے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کے سوال سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ غسل کے اندر پہلے وضو کرنا ضروری ہے. تو غسل کے اندر وضو کرنا پہلے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. غسل کے اندر جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ غسل شروع کرنے سے پہلے تو یہ کام کریں کہ اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھو لیں، اس کو ہٹا لیں، صاف کر لیں، اور ظاہری طور پر آپ کے بدن پر اب کوئی نجاست نہیں ہے اس کا اطمینان کر لیں. دوسرے نمبر پر آپ نے کلی کرنی ہے، لیکن کلی وضو کی طرح نہیں، بغیر روزے کی حالت میں ہو تو غرارہ جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں. دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالیں اگر روزے میں نہیں ہے. روزے میں ہے تو ناک میں پانی اوپر تک نہیں پہنچایا جائے گا. اگر آپ روزے میں نہیں ہیں تو ناک میں پانی ڈالیں، ناک کی نرم ہڈی تک، یعنی پانی ڈال کر کے کھینچیں، سانس اوپر کی طرف لیں، بس یہ ہے. اس کے بعد یہ دو فریضے ہو گئے، ایک تو غرارہ کرنا، کلی کرنا، اور تیسرے نمبر پر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے بقدر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ شرعاً غسل کا طریقہ ہے. شروع میں وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مدثر صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے مفتی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا حلال طریقہ بتا دیں. دیکھیں اس کی پوری تفصیلات ہیں فتاوی عثمانی کے اندر. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم نے یہ تمام شرائط لکھی ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس میں بھی یہ ساری کی ساری شرائط لکھی ہوئی ہیں. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کا شیئر لے سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں جو کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو. مثلا شراب کی کمپنی نہ ہو، کوئی سودی بینک نہ ہو، اس کے شیئرز کی خرید و فروخت ناجائز ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کمپنی کا کاروبار حلال ہو. دوسرے نمبر پر فیوچر سیل ناجائز ہے. تیسرے نمبر پر وہ جو ڈیفرنس برابر کر لینا ہوتا ہے اسپیچولیشن، وہ شرعاً ناجائز ہے. آپ اس وقت تک شیئرز کو خرید کر آگے نہیں بیچ سکتے جب تک کہ رسک ٹرانسفر نہ ہو جائے. دوسرے لفظوں میں اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں CDC میں اندراج نہ ہو جائے. CDC میں اندراج ہونے کے بعد پھر آپ یہ شیئر آگے بیچ سکتے ہیں. ڈے ٹریڈنگ کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلے وہ شیئر آپ کی ملکیت میں آئے. اور پاکستان کے اندر یہ بتا دوں، پاکستان کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں 3 دن کے بعد ڈیلیوری آرڈر ملتا ہے، جبکہ امریکہ میں سیم ڈے ہوتا ہے، وہاں تو ایک ہی دن کے اندر مل جایا کرتا ہے. تو جب تک ڈیلیوری آرڈر آپ کو نہ ملے اس وقت تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے، رسک ٹرانسفر نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جو کمپنی ہے اس کے صرف اور اس کے ہر قسم کے ایسٹس وجود کے اندر آ چکے ہوں، صرف اور صرف اس کا نام نہ ہو بلکہ اس کے جو ایسٹس ہیں، لیکوڈ ایسٹس بھی، جامد اثاثے بھی، غیر جامد اثاثے بھی وجود میں آ چکے ہوں. یہ ساری شرائطیں تفصیل آپ ان کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ان شرائط کا لحاظ کر کے آپ شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے. فیس بک پر سائرہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کرتے، دوسری کنٹری میں ہوتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، 11 منتھ بات نہیں کرتے، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، میں کیا کروں؟ بہت کوشش کرتی ہوں پر وہ میرے ساتھ خوش ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذرا آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ خوش کیوں نہیں ہے. اگر تو کوئی ایسا ریزن ہے جو معاشرتی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو اس ریزن کو ختم کریں. مثلا میں آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں چونکہ جانتا نہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات کوئی خاتون ایسی ہوتی ہے جو زبان دراز ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، تو ایسی صورت اگر کوئی ہے تو آپ اپنی طبیعت سے اس کو ختم کریں. لیکن اگر
اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کرتے. تو ایک تو شرعی طور پر میں آپ کے شوہر کے لیے یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے کٹ آف کر کے رکھنا اور 11 مہینے تک بات نہ کرنا یہ ناجائز ہے، اور وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں. دوسرے نمبر پر آپ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی غلط کام اگر ہے تو اس کو ختم کر لیں. وظیفہ پڑھیں یا ودودو کی تصویر روزانہ پڑھیں، اور درسقرآن.com پر آپ ان باکس کے اندر جا کر کے رابطہ کر سکتی ہیں. میں اس پہ کوئی الگ سے وظیفہ بھی بتا سکتا ہوں دیکھ کر. انشاءاللہ اللہ رب العزت کریں گے کہ زوجین میں باہمی طور پر محبت واقع ہوگی. صلاۃ الحاجت کا بھی اہتمام کیا کریں. فیس بک پر یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جھینگا کھانا جائز ہے؟ نہیں، جی ہاں جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لاہور سے حنان سعید صاحب نے پوچھا ہے پیٹ میں مسئلہ رہتا ہو جس کی وجہ سے جسم میں بھی درد رہتا ہے، پیٹ کے مرض ٹھیک کرنے کے لیے صورت یا ورد بتا دیں، جزاک اللہ. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں کوئی شرعی مسئلہ تو بتا سکتا ہوں، فتویٰ تو بتا سکتا ہوں، لیکن وظائف کے بارے میں مجھے علم نہیں. البتہ اب پوچھ ہی لیا ہے تو ایک تو یہ کہ علاج کروائیں، علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے کہ کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. دوسرا یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، دعا میں بڑی تاثیر ہے، بہت قوت ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ختم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یا لطیف کی ایک تصویر روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں. جنازے کی نماز میں صف طاق کیوں ہوتی ہیں؟ ازرم اقبال صاحب نے پوچھا ہے واہ کینٹ سے. نہیں، یہ طاق صفیں بنانا شرعاً فرض نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاق صفیں نہ بنائی جائے تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اس میں کوئی یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ طاق صفیں ہوں. بغیر طاق صفیں بھی اگر ہوں تو بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں. اصول تجارت پر بہترین کتاب کا نام تجویز کر دیجئے. مہوش ایبٹ آباد سے پوچھتی ہیں فیس بک کے ذریعے. وہاں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کا مطالعہ کریں. شاہد رحمان صاحب نے طائف سعودی عرب سے پوچھا ہے احرام پہن کر کے اگر تلبیہ بھول جائے اور میقات کو کراس کر کے یاد آ جائے تو عمرہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ تو کم از کم تلبیہ پڑھیں، ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا شرعاً فرض ہے. فائز احمد صاحب نے پوچھا ہے میرا ظہر اور عصر کی نماز میں تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے، میری تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے. ثنا تھوڑی دیر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ سری نماز میں ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، تکبیر اولا اگر آپ کی چھوٹ گئی اور اس کے بعد جا کر کے آپ نے ثنا پڑھ لی تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ ثنا چھوڑ دیں، ثنا نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، دونوں صورتوں میں نماز درست ہو جائے گی. سمیرہ صلاح الدین صاحبہ نے پوچھا ہے قربانی کن کن لوگوں کو کرنی ہے؟ قربانی ان لوگوں کو کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس استطاعت ہو، ان پر قربانی فرض ہے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم ہو، یا اتنی ہی مالیت کا سونا چاندی، ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ملا کر ہو. یعنی آج کل کی اصطلاح کے مطابق تقریباً 36,000 روپیہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. گویا کہ 36,000 روپے جس کے پاس ہوں، یا 36,000 روپے کے بقدر سونا چاندی یا ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو، اس آدمی پر، اس بالغ مرد یا عورت پر قربانی فرض ہے. فیس بک پر ایک صاحب نے پوچھا میں صبح کی نماز میں ترتیب سے قرآن کریم سناتا ہوں اور اس کے لیے تیاری کر کے مسجد جاتا ہوں، شرعاً یہ درست ہے کہ نہ آیا؟ یہ تو نماز کے لیے صورت مقرر کرنا مکروہ ہے کہ زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتا. وہ جو صورت مقرر کرنا جس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہر صورت میں نے سورہ قریش ہی پڑھنی ہے، اس طرح متعین کیا ہوا ہے، وہ مکروہ ہے، یہ مکروہ نہیں ہے.
محمد آصف صاحب نے پوچھا ہے اگر ایک شخص اپنی امی کی میراث 5 سال کیس کر کے حاصل کرے اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں میں تقسیم نہ کرے اور بولے کہ اس میں خرچہ میرا آیا ہے اور پوری جائیداد میری ہے، تو کیا یہ ساری جائیداد اس کی ہو جائے گی اور یا دوسرے بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا ہوگا یا نہیں؟ سب میں تقسیم کرنا لازم ہے، فرض ہے، لازم یعنی چاہیے وائیے نہیں، بلکہ یہ تو فرض ہے۔ اس میراث میں تمام بہنوں کا، تمام بھائیوں کا حصہ ہے، اور کسی کو بھی میراث سے محروم کرنا شرعاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں یہ ایک بات درست ہے کہ اگر خرچہ آیا ہے تو وہ خرچہ سب پہ ڈالا جائے، جس کا جتنا حصہ ہے اس کے بقدر اس کے اوپر خرچہ آئے گا۔ آپ خرچہ سب پر ڈالیں، لیکن کسی کو میراث سے محروم کرنے کا تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ایک طلاق یافتہ لڑکی دوسری شادی کرنا چاہے مگر اس کا سگا باپ راضی نہ ہو یا وہ ہر رشتے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے تو ایسی صورت میں لڑکی کیا کرے؟ ہمارے سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں انتہائی غفلت اور کوتاہی کا، بلکہ یہ نرم لفظ میں نے استعمال کیا، انتہائی ناجائز حرکت وہ والدین کرتے ہیں جو اس طریقے سے ایک طلاق یافتہ بیوہ بیٹی کو شادی کے کیے بغیر پوری زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں۔ ناجائز طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے۔ اگر کوئی حقیقت کے اندر ایسا ریزن ہے جس کے اندر والد یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو شادی نہیں کرنا چاہیے تو اسے بیان کرنا چاہیے، اس ریزن کو یا اس مسئلے اور پرابلم کو سولو کرنا چاہیے، لیکن اسے حل کیے بغیر اسے بس ساری زندگی بیٹھے رہنے پر مجبور کرنا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر والدین حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اس بات کو نہ سمجھیں تو پھر ایسی لڑکی کو خود بھی شادی کرنے کا اقدام شرعی طور پہ کرنا جائز ہے، لیکن کوشش یہی کرے کہ والدین کو اعتماد ملے، ان کو کانفیڈنس میں لے کر کے شادی کا قدم اٹھائے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔